ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी। आप डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी रावलपिंडी हैं। शाह साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू। सामीन और नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो बरानी इलाकों में गंदम की बेहतर निगहदाश्त। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है सैयद शाहिद इफ्तिखार बुखारी साहब को। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये जो हमारे बरानी इलाके हैं, इनकी जो यहाँ पे जो गंदम की काश्त होती है, इसकी बेहतर निगहदाश्त हम कैसे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे वो काश्तकार जो वहाँ पे खेत में मौजूद होते हैं और अपना बेहतर राब्ता नहीं रख सकते, महकमा ज़राअत के ऑफिसर हैं, तहसील सतह पे हैं या यूनियन कौंसिल सतह पे हैं, क्या आप उनके लिए तजावीज़ मुख्तस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने काश्तकारों के साथ बात करने का मौका दिया। सर, उसमें जो इसकी बेहतर निगहदाश्त है वो बुनियादी तौर पे उसका आगाज़ होता है जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा गंदम की इकसाम है उसके सेहतमंद बीज से, और उसको बिजाई से पहले ज़हर आलूद करने से, फिर मतवाज़न खादों के इस्तेमाल से, और फिर उसे बज़रिया ड्रिल काश करने से, जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने से, और अगर उस पर कोई कीड़ों का हमला हो तो उसका तदारक करने से, अगर बीमारियों का हमला हो तो उसका तदारक करने से। तो ये वो चंद बुनियादी मरहले हैं जिनका हम अगर बर वक्त तदारक करें तो हम एक बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। रही बात पानी की, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछले साल भी और अभी तक भी बारिशें ऐन उस वक्त हुई हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत थी फसल के लिए। सही। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि यहाँ अल्लाह से दुआ करने वाले नेक लोग बैठे हैं जो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता कर रहा है, और जो हमारे ज़िम्मे है वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेहतर निगहदाश्त में हम अभी जिस स्टेज पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 15,60,000 एकड़ टारगेट था गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। जी जी। तो हम इस वक्त 16 लाख एकड़ से ऊपर जा चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और मज़ीद इंशाल्लाह ऊपर जाने का इम्कान है। तो इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो तेलदार अजनास के लिए भी टारगेट दिए गए थे, हमने उसे 2 वजह से पूरा किया। नंबर 1 कि हमें खुर्दनी तेल की भी ज़रूरत है, सेहतमंद की, ठीक है, इसलिए भी उसका लगना ज़रूरी था। दूसरे नंबर पे जी जी, जो गंदम के ऊपर आने वाले कीड़ों में एक कीड़ा है सुस्तेला, और वो उस स्टेज पे आता है कि जब सिटा बनता है और उसकी वो फ्लावरिंग स्टेज है और आगे उसके बाद उसमें मिल्किंग स्टेज या उसमें वो भराई की स्टेज आती है, दूधिया स्टेज, तो वो नुकसान दे सकता है। अब जब हमारे पास फसल के करीब तेलदार अजनास लगी हुई हैं तो सरसों वगैरह या कैनोला, राया, तो उस पे ये बहुत ज़्यादा आता है तेला। सही। अब जब वहाँ पे तेला आएगा तो उसको ख़त्म करने के लिए कुदरत ने जो अपना निज़ाम रखा है जी जी, कि उसे ग्रीन लेस विंग या क्राइसोपरला कहते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह कपड़ों को लेस लगती है ना, ख़वातीन लगाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके पार होते हैं, ग्रीन सा कीड़ा छोटा सा होता है, तो ये वहाँ पे पैदा हो जाता है। इसके अंडे से जो उसकी सूंडी निकलती है वो इन काले तेलों को खा जाती है। अब जाहिर है कि जो काला तेला गंदम पे हमला करता है वो और है, ठीक, और जो तेलदार अजनास पे करता है वो और है, ठीक है। अब ये नहीं कि वो सारा काला तेला उसने खींच लेना, उस पर उसकी हमला करने वाली किस्म जाएगी। ये बड़ी बुनियादी समझने वाली चीज़ है। ठीक है। अब ये होगा कि वहाँ पे जो दोस्त कीड़ा उनकी वजह से पहले डेवलप हो चुका, वही दोस्त कीड़ा आके गंदम के काले तेले के भी अपना वो अंडों को, बच्चों को खा जाएगा, और इस तरह हमारी गंदम महफूज रहेगी। तो ये इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप गंदम के करीब, या इवन मुझे याद है कि हर 7वीं 8वीं लाइन जो है उसमें हमने सरसों की लगाई होती थी गंदम में भी। बिल्कुल सही। वो इसलिए होती थी कि ताकि वहाँ पे जो दोस्त कीड़ा है, ग्रीन लेस विंग है,
کرائسو پرلا ہے اس کی تعداد کو ہم بڑھا سکیں تاکہ جیسے گندم پہ آئے گا تیلا ابو آتے ہی اس کو بھی اڑا دے گا اور ہماری فصل محفوظ ہو جائے. یہ بتائے گا کہ آپ لوگ جو اس وقت بہت محنت کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، حکومت کی بھی خاص طور پہ خصوصی توجہ ہے کہ ہم کسی طرح گندم میں خود کفیل ہو جائیں، کیا خوشخبری دیں گے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ ہم کس حد تک آپ لوگوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اسے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ جی. میں آپ کی وساطت سے ہمارے جو اس صوبے کے تمام دستوں کے جو لیڈر ہیں سی ایم پنجاب، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس محبت کے ساتھ یا جس جنون کے ساتھ انہوں نے زراعت پہ محنت کروائی ہے، صحیح، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، سیکرٹری ایگریکلچر ہیں، یا ڈائریکٹر جنرل ہمارے زراعت توسیع کے ہیں. تو لگاتار اس بات پہ ہمیشہ فوکس رہا کہ ہم نے رقبہ بڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پیداوار کو بڑھانا ہے، تاکہ ہم اس سال اس کی اتنی پیداوار لیں کہ سی ایم پنجاب نے جو نعرہ دیا ہے وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے ایک محب وطن بندے کے لیے، کہ ہم نے گندم ہم درآمد نہیں کرنی، ہم نے برآمد کرنی ہے. ہم اسے امپورٹ نہیں کریں گے، ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بچا لیں گے. صحیح، یعنی جو ہماری بنیادی ضروریات ہے اس کو ہم پورا کریں گے. یہ مطلب اللہ کی عطا پہ ہمیں پورا کامل بھروسہ ہے، اور ایک بھرپور ٹیم ایفرٹ ہے جس میں وہ بے شک ہماری گورنمنٹ ہے یا سینئر افسران ہے یا جتنے بھی محکمے ہیں یا ڈویژن اور ڈسٹرکٹ تحصیل لیول کی سول بیوروکریسی ہے، وہ سب ہمارے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ ہم چل رہے ہیں. پرائیویٹ ادارے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو کاشتکار ہیں، کیونکہ الحمدللہ پچھلے سال میں بہت اچھا گندم کو ریٹ ملا، جو اس کی امدادی قیمت سے تو بہت اوپر صاحب نے لیا. بالکل صحیح. اور اس کو اب یہ ایک ایسا انسینٹو ہے کہ لوگ بڑے شوق اور محنت کے ساتھ ہماری بات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال کے لحاظ سے کافی گندم کا ایریا بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف پوٹھوار میں بلکہ جہاں جہاں بھی اپنا بات ہوتی ہے میرے اپنے ساتھی ڈائریکٹروں سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کاشتکار بڑی دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، رقبہ بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم ریکارڈ ایریے پہ گندم اگائیں گے اور پیداوار بھی بہترین لیں گے. اور یہ جو خواب ہے ہمارا جو خود انصاری والا، تو وہ انشاءاللہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو کے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اللہ کی عطا سے. بالکل. شاید افتخار بخاری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اعلیٰ کی عادت یہ فوکس کر لے کہ میں نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، اور پھر آپ جیسے محنت کرنے والے افسران شامل ہو جائیں، تو یقیناً ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے برانی علاقے میں، اس میں جو گندم کی فصل ہے، خاص طور پہ چونکہ ہم نے فوکس بھی اسی کو کیا ہے، کہ کون کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کا تدارک ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں جی، شکریہ. اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جڑی بوٹیاں دو قسم کی ہیں. صحیح. ایک وہ جو باریک پتوں والی یا گھاس نما ہوتی ہیں، یہ آل اوور دی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. یا گندم کے علاقوں میں خاص طور پہ یہ گندم میں گندم کی بات کر رہا ہوں، وہ بے شک پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ چوڑے پتے والی ہوتی ہیں، اور تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں گھاس نما اور چوڑے پتے والی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. صحیح. تو جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں، اور ویسے جو ہمارے محکمہ زراعت توسیع کے کارکن ہیں وہ آپ کے گاؤں گاؤں اپنا میسر ہیں. اس وقت جو ہمارا اوورال پورے پنجاب میں کاشتکاروں کی تربیت کے لیے جو ایک فارمر ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے، وہ 15 نومبر سے 31 دسمبر تک وہ صرف جڑی بوٹیوں کے کنٹرول پہ بنیادی طور پہ توجہ دے رہے ہیں. لوگوں کو جڑی بوٹیوں کی پہچان کروا رہے ہیں جا کے، تاکہ انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اگر گھاس نما ہے تو یہ کس کو گھاس نما کہہ رہے ہیں، اگر چوڑے پتے والی ہیں تو یہ بنا کیسے ہے. پھر اس کے مطابق ان کو وہ موضوع زہر سلیکٹ کر کے دیتے ہیں. پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میں جو کٹ والی نوزل استعمال کرنی ہے سپرے کرتے ہوئے، جسے آپ نے اپنے گھٹنے کی ہائٹ کے برابر رکھنا ہے، تاکہ وہ ایک کرم کی 5.5 فٹ کی پٹی بنا کے چلے گی، اور اس سے
ایک بہترین کوریج ملے گی, کوئی بھی جڑی بوٹی بچے گی نہیں. اور صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کی اوور لیپنگ, یعنی کہ ایک ہی جگہ کو 2 دفعہ نہ سپرے کیا جائے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی جگہ خالی چھوڑی جائے. تو جب ہم جڑی بوٹیوں کی پہچان کے بعد متعلقہ زہر کی درست مقدار صحیح مشین سے صحیح نوزل کے ساتھ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں, تو یقین مانیں کہ وہ الحمدللہ وہ بالکل کنٹرول ملتا ہے, اور جڑی بوٹیاں صاف ہو جاتی ہیں. اور پھر گندم جب اوپر نکل جاتی ہے تو پھر جڑی بوٹیاں نقصان ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ نیچے رہ گی, انہیں نہ روشنی ملے گی, وہ سپریس رہیں گی, اور گندم آپ کو بہتر پیداوار دے گی. شاید صاحب یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کاشتکار جڑی بوٹی میں, جی میں بالکل اس کو تلف نہیں کرنا چاہتا, اس سے اس کو کتنا نقصان ہو جائے گا گندم کی فصل؟ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی کاشتکار بھائی یہ اپنے ذات کے تجربے کے لیے بھی وہ میرے ملک کا 1 ایکڑ کا نقصان کر دے, صحیح, کیونکہ یہ 40% تک اگر وہ اس نے سمجھ لیں کہ 40 من پیداوار لینی تھی نا, جی جی, تو اس کی 16 من پیداوار گئی. تو 16 من کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 80 سے 90 ہزار روپیہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت زبردست اپنا نقصان کر لیا. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جڑی بوٹی جب زہر کرے گا وہ تو 90 ہزار کی نہیں آئے گی نا, وہ تو 1000-1500 کی آئے گی. اگر وہ خود نہیں کر رہا, مزدوری بھی دے رہا ہے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو 90 ہزار کا نقصان ہے. اگر وہ کر لے گا تو یہ تھوڑے سے پیسے لگیں گے, اور الحمدللہ وہ ساری کی ساری گندم ہماری خوراک میں پیالے میں آئے گی, جی جی, ہمارے پاکستانیوں کو کھانے کو ملے گی, اور اس کو ایک بہترین بزنس ملے گا, کوئی بہترین اپنا اس کو ریٹرن ملے گا اس کا. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ سید شاہد افتخار بخاری صاحب کے جو مشورے ہیں ہمارے کاشتکاروں کو, ہمارے کاشتکار بھائیوں کو, کھیت میں کام کرنے والے کو, ہمارے ذمہ داروں کو, اور جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اچھے مشورے دیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنی کھیت کھلیانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق لائیں اور اس میں محنت کریں, اپنے کھیتوں سے محبت کریں, پیار کریں, نہ صرف ہم ان چیزوں میں اجناس میں, کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اگر ہم اس میں خود کفیل نہیں ہو سکتے تو یقیناً یہ ہماری اپنی نالائکی اور نااہلی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہتر کوشش کرنی چاہیے, اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے, اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑے کر سکتے ہیں. سید شاہد افتخار بخاری, آپ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع راولپنڈی ہیں, آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین و ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلزار حسین کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.